موجود الحمد شریف کا ترجمہ جڑا وہ تفسیر کے نام حاصل کرنے پہ مطالعہ کرنا کسی بھی چیز کا مطالعہ کرنے دو طریقے ہوں ایک تو ہوں سرسری طور پہ، لیکن اللہ رب العزت کا مطالبہ ہے کہ تسی تفکر کرو، تسی ڈونگی گل لبن کی کوشش کرو، تسی قرآن شریف دے اتنے زیادہ محنت کرو اور یہ اندر جڑے موتی اللہ پاک نے چھپائے دے ہیں انہوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ قرآن مجید کی چوتھی آیت ہے کہ میں تھوڑی خدمت عرض کیتا سی کہ الحمد شریف دی ہر آیت کا اللہ رب العزت جواب عطا فرماتے ہیں۔ جب کوئی الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ جب کوئی بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو وہ جواب اللہ کی طرف آتا ہے اسی وقت کہ بندے نے میری ثنا کی ہے۔ جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ادو ود ہے، اے جڑی آیت ہے اے ادو ود ہے، جو کچھ بندے نے کرنا وہ اگر کرے گا تو جو کچھ میں کرنا وہ پھر میں کرا۔ یعنی بندہ کہتا پیا کہ یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور کروں گا، تو میں بھی پھر وہ جواب دینا کہ میں تیری مدد کرتا ہوں اور کروں گا۔ ایاک نستعین، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ موضوع بنے گا ہماری کوشش اور اللہ کی مدد، ہماری کوشش اور اللہ کی مدد۔ انہوں عربی دے وچ مدد واسطے ہور لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں، مثلا یمددکم باموال و بنین، اللہ مدد کرے گا تمہاری مال کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی جب تم میدان بدر میں تھوڑے تھے۔ ینصر نصر، اے لفظ سادہ جی اسی کہنے ہیں سپورٹ، مدد، تعاون، سارے لفظ ایکو طرح دے ہیں لیکن انہاں چ فرق ہوندا ہے۔ اے جڑا نستعین ہے، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اینو سمجھان واسطے علماء نے ایک تمثیل بیان کی ہے، اتوں پھر پتہ چلے گا کہ الحمد شریف کے اندر اسی کس قسم کی مدد اللہ کو منگنے ہیں، وہ عبادت کا اقرار کرنے تو بعد۔ کیا کہ فرض کیتا ہے کہ بندہ سڑک دے اتنے گڈی تے جا رہا ہے، وہ گڈی پنچر ہو گئی، وہ اتریا، جک لگایا، گرمی ہے، ٹائر کھولیا، نٹ بلٹ کسے، دوجا ٹائر کھولیا، پھر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ طاقت تو باہر ہو گیا، نہ وہ جک چک سکتا سی، نہ وہ کو ٹائر لگتا سی، تے وہ بے بس ہو گیا۔ انہیں بڑا زور لایا لیکن وہ پیش نہیں گئی۔ پھر انہیں سڑک کے اوپر کسی ہاتھ دیتا کہ یار بڑی محنت کی ہے، آخری ہوں میرے کو نہیں چکا پیا تو میرے نال اس بندے نے نال تعاون کیا، وہ ٹائر چاڑ دیتا۔ ایک اہم مدد ہے، مدد منگی ہے انہیں لیکن اپنی انتہائی کوشش کرنے تو بعد انہیں کسی کی مدد منگی ہے تو انہیں مل بھی گئی۔ دوسرا بندہ وہ گڈی پنچر ہوئی، وہ گڈی دے اندر ہی بیٹھا ہے، گانے سنتا پیا، گڈی چ انہیں سر کٹ کے لوگوں ہر لنگنے والے کہتا کہ میرا ٹائر بدل دے، گڈی چ سر کٹ کے ہر بندے کہتا یار میرا ٹائر پنچر ہو گیا، میں ذرا اندر مطلب کہ گانا سن رہا یا قوالی سن رہا تو میرا ٹائر بدل دے، کوئی وہ ٹائر نہیں بدلے گا۔ پھر وہ کہے گا میں چر ہو گیا مدد واسطے پکارنا پیا، کوئی میرا مدد نہیں کرتا۔ ہوں مدد دونوں بندیاں نے منگی ہے، پہلے نے بھی منگی ہے، دوسرے نے بھی منگی ہے، لیکن یہاں دونوں مدد منگنے کے فرق ہے۔ پہلے بندے نے اپنی پوری کوشش کی، پوری توانائی لگا دیتی ہے، اور پھر جدوں وہ حد تو باہر نکل گیا کام، وہ لمٹ چوں باہر نکل گیا
پھر انہیں مدد منگی. دوسری مثال دے اندر انہیں کوئی کوشش نہیں کی، اور لما پیا امن دے نال اور وہ مدد منگ رہا ہے. مدد انہیں بھی منگی ہے، انہیں بھی منگی ہے، لیکن دونوں مددوں دے اندر فرق ہے. ایاک نستعین دے اندر جڑی مدد اسی اللہ کو منگنے ہاں، وہ مدد یہ ہے کہ اے اللہ میں جنت دی طرف جڑا سفر ہے، اے زندگی دے سفر دے اندر اپنی پوری کوشش کرنا، اپنی پوری محنت کیتی ہے، اپنیاں پوریاں توانائیاں صرف کر دیتی ہیں تیری عبادت دے اندر، تیری فرما برداری دے اندر. ہوں جدوں میری لمٹ تو گاں گل لنگ گئی ہے تو میں تیری مدد واسطے پکارنا کہ اللہ پاک ہوں جنت وچ جان تک میری مدد عطا فرما. میں پوری کوشش کر لی. یہ جہا نقطہ جڑا اسی لوگ اللہ نے نہیں چاہیے تو میں نماز کی پڑھتا، اللہ چاہتا تو میں نماز پڑھ لینا، اللہ نے نہیں چاہیا میں کس طرح عمرہ کردا ہے جی، تے اللہ چاہتا تو میں بھی آج عمرہ کردا. بس جی اللہ کو آنے پہ یا اللہ جب تو چاہیں گا میں بھی مدینے شریف چل جاؤں گا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کسی نے کمیٹیاں پا پا کے، کسی نے پیسے جوڑ جوڑ کے، کسی نے ساری زندگی محنت کی کوشش کی، پھر اللہ کے بڑے اللہ میں نیکی کرنا چاہنا تو اللہ نے ایک پاس ایک بندہ ہلتا ہی نہیں، ایک بندہ کوشش ہی نہیں کرتا، ایک بندہ جڑا ہے وہ کوششاں پٹھیاں ہیں اور وہ کہتا کہ میری اللہ نے مدد نہیں کی، اللہ نے نہیں چاہیا ورنہ میں بھی نیک بن جاتا، اللہ نے نہیں چاہیا ورنہ میرا بھی یہ کام ہو جاتا، اللہ نے میری مدد ہی نہیں کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین دے اندر سانو دسیا جا رہا ہے کہ اللہ دی مدد کا ایک اصول ہے. اللہ تعالیٰ مدد کرنے تے قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان نو دیکھتا ہے کہ انہیں خود کنی محنت کی ہے، کنی جدوجہد کی ہے. جدو انسان بے بس ہو جاتا پھر اللہ تعالیٰ وہ ہاتھ پھڑ لینا. کل میں تھوڑی خدمت کچھ مثالاں عرض کی سن، انہوں ذرا تازہ کر لو. پھر تسی کدی سوچیا ہوئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام دربار دے وچ حاضر نہ فرعون دے، موسیٰ علیہ السلام دی لاٹھی بن گئی ہے سپ، اور اس سپ نے دوسرے جعلی سپاں نو کھا لیا. اچھا ہوں گل تو رہ گئی سی تھوڑی جی، بہت بڑا خطرناک سپ سی جڑا موسیٰ علیہ السلام دی لاٹھی دا بنیا سی. اسی یہ سوچنے ہیں، تسی بھی یہ سوچتے ہوئے کہ مسئلہ کی سی؟ سپ تھوڑا جہا گاں جمپ لگا تو فرعون نو بھی پالن دا منہ نو چیز سارا کام ہی مک جاتا، نہ لڑائیاں رہندیاں نہ جھگڑے. فرعون کو سپ جہاں انہیں کیوں نہیں ڈک ماریا؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرعون نو ڈگا چھڑتا. یہ سوال پیدا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اگ بل گئی، ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر سٹیا گیا. اللہ چاہتا تو اگ بلن ہی نہ دیتا، سٹن کا کی نوبت آ. جنگ بدر کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ میں 3000 فرشتیاں نال تہاڈی مدد کی ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. لوگوں اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی اور تم تھوڑے سے تھے. انسان سوال کر سکتا ہے کہ یا اللہ پاک جتنے 3000 فرشتے لیاندے سنی اتنے کوئی 5-7 ہزار تو بھیجدا، مسلمانوں کو کچھ نہ کرنا پہنتا، کافراں دا بیڑا گرک ہو جاتا. لیکن تسی دیکھتے پے ہو کہ ایسا کچھ نہیں ہویا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے طائف دے میدان دے اندر انہاں مصیبتاں چوں گزاریا جہاں تسی سوچے کہ اللہ پر کیوں ہے مصیبتاں چوں گزاریا، کیوں تو اینیاں تکلیفاں دتیاں نے. یہ اندر پھر علماء کرام نے بات کہتے ہیں کہ دراصل اگر اسے گھڑی کے ڈنگ ماردا موسیٰ علیہ السلام دا سب فرعون نو گیم مک جاندی تے پھر موسیٰ اور وہ ساتھیاں دی جدوجہد اور کوشش کا کیویں پتہ چلنا؟ موسیٰ اور قوم دا امتحان جڑا ہو رہا سی، پھر وہ امتحان مک جاتا، اتنے ہی پھر وہ ختم ہو جاتا. اللہ تعالیٰ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہلا ہی دس دینا کہ اگ تیرے تے ٹھنڈی ہو جانی ہے، تو بے فکر ہو کے چھال مار دے، پھر ابراہیم علیہ السلام دا جڑا امتحان کیویں ہوندا کہ انہیں واقعی اگ دے وچ چھال مار دیتی ہے اللہ دے واسطے، اور وہ اگ کو نہیں ڈریا. خدا دے اوتے دا جڑا کامل بھروسہ سی. اگر اللہ نے پہلے ہی دس چھڑتا انہوں تو پھر انہوں دی کوشش کا کی پتہ چلنا سی. اللہ حاصل کیا میدان بدر دے اندر اگر اللہ پہلے ہی فرشتے بھیج کے کام مکا چھڑتا کافراں والا تو پھر مسلماناں 313 دی جدوجہد اور کوشش کا پتہ کیویں چلنا سی.
یہ چیزاں ساریا سانوں دسدیاں نے کہ پہلا اللہ دیکھتا ہے کوشش کنی کسی نے کی ہے، جدوجہد کنی کی ہے، اس تو بعد جدو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس بندے نے اپنی پوری کوشش جدوجہد کر لی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین دے اندر اسی یہ کہنے پہ کہ اللہ اسی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور تم ہی جاننا کہ اسی نماز، روزہ، صدقہ، خیرات جو ہو سکتا ہے اسی اپنے وسائل کے مطابق پوری کوشش کرنے پہ ہیں، لیکن یا رب کریم پھر بھی ساڑیاں کوششاں ادو تک سانو منزل تے نہیں پہنچان گیاں جدوں تک تیری مدد نہیں آئے گی۔ اے جی نستعین دا مطلب یا اللہ پاک تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اور آخری بات، اللہ تعالیٰ دے نال ایک رشتہ قائم ہوا ہے، رشتہ کیڑا کہ جب مسیح اقرار کر لیا کہ اے اللہ تعالیٰ تو سارے جہاناں دا حاکم ہے، تو سارے جہاناں دی پرورش کرنا ہے، تو سارے جہاناں نو بن منگے بھی عطا کرنا پہ، تو سمیا دا ساری کائنات نو، تو ماں نالوں زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہر لمحے پیار ہی کرنا ہے، محبت ہی کرنا ہے، عطا ہی کرنا ہے، تیرے اختیارات ہیں کہ تو قیامت دن دا مالک بھی ہوئے گا۔ یہ ساریاں چیزاں جدوں اسی بیان کرنے ہیں تو پھر کہتا کی نتیجہ نکلنا چاہیے کہ صرف مدد ہی منگنی ہے، صرف مدد نہیں۔ یا اللہ پاک اصل رشتہ تیرا تے ساڈا یہ ہے کہ انہاں خوبیاں دی وجہ نال میں اپنے آپ کو مجبور کرنا کہ تو عبادت دے لائق ہے، اور تیریاں خوبیاں بیان کرنے تو بعد میں تیری عبادت واسطے کمر بستہ ہوں اور صرف تیری ہی عبادت کریں گا، کیونکہ یہ خوبیاں نہ کسی ہور چ ہونیاں نے تو نہ کوئی عبادت کے قابل بنے گا۔ پھر جدوں میں تیری عبادت دے وچ آ گیا پھر میں تیری مدد بھی منگا گا۔ ہوں ساڈا رویہ ہے نا جڑا وہ یہ ہے کہ اسی لائی دی ہے نا زیدہ، اللہ تعالیٰ نے میں نماز بھی پڑھی، میں سورتاں بھی پڑھیاں، میں صدقہ بھی کیتا، روزے بھی رکھے سن، لیکن میرا کام نہیں ہوا، لہٰذا نہ میں ہوں نماز پڑھنا تے نہ میں ہوں روزہ رکھنا تے نہ میں ہوں صدقہ دینا۔ یعنی اسی اللہ نال شرط لائی ہے کہ یا اللہ پاک اگر تو میرا کام کرے گا پھر میں عبادت کروں گا۔ اللہ کہتا میریاں خوبیاں ہیں کہ پہلا میری عبادت کر پھر میں تیرا کام کرا۔ اے جی میرے بھائیو ساڈا رویہ جدوں اسی دیکھنے ہیں نا کہ یار نمازاں بھی پڑھ کے دیکھ لئیاں نے، فلانے نے نہیں پڑھیاں تو وہ ویزا آ گیا، میں پڑھیا میرا ویزا گیا، یا میرا اللہ تعالیٰ فلانا کام کر چھڑے گا نا تو میں مسجد دے وچ جا کے ڈیرا لگا دوں گا، جی میرا فلانا کام ہو جائے گا نا جس دن اس دن تو میں نماز شروع کر دیا۔ اے رویہ ساڈا اللہ دے نال ضد والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا میرے نال ضد نہ کر، میری عبادت واسطے دلوں تیار ہو جا تو میں رب دلوں تیری مدد کراں گا۔ میرے بھائیو ایسے گفتگو کا نتیجہ تھوڑے سامنے آ گیا ہے، بغیر کسی ہیل و حجت دے رب دی عبادت دے اندر مصروف ہو جائیے اور اپنی پوری کوشش کریے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی۔ جب اللہ دیکھ لے گا کہ اس بندے نے پوری محنت کر لی ہے، خدا دی قسم ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میری مدد ضرور کروں گی، اور مدد ایک دنیاوی مدد ایک اصل مدد جی اللہ تعالیٰ ہے وہ ہے جنت دے وچ جان واسطے اللہ دی مدد۔ ساڈا باپ داد ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام نو جنت چوں کڈ چھڑیا ہے، انہاں دی غلطی دی وجہ نال ہی اللہ تعالیٰ دی پلاننگ دے مطابق اسی دوبارہ پھر اس اپنی میراث نو حاصل کرنا، اس اپنی میراث نو حاصل کرنے دے سفر دے اندر جڑیاں مشکلات نے اصلاً اسی او مشکلات دے وچ اللہ دی مدد مانگنے کرنا۔ سورہ فاتحہ دے مطابق کہ اللہ پاک جنت دے وچ جان واسطے اسی اپنی پوری کوشش کرنے پہ ہیں، لیکن ظاہر ہے ساڑیاں کوششاں دی ایک لمٹ ہے، اس تو اگے ساڑی پیش نہیں جاندی۔ تو اللہ پاک ہن جنت دے وچ جان دا جڑا سفر ہے وہ دے وچ ساڈی مدد عطا فرما تاکہ ہم پھر اس جگہ تے پہنچ جائیے جس جگہ تو سانوں ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا کرنے ہیں کہ اللہ پاک الحمد شریف دی کم از کم صحیح فہم عطا فرما، اور سانوں اس تو پہلا کہ تو ساری مدد کرے سانوں اپنی طرف پوری کوشش محنت کرنے کی۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और सब भाई खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी दिल से दुआ है कि सब भाई खैरियत से हों। अल्लाह ताला सारों सेहत दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फजर नमाज बाजमात अदा करके बयान सुन के ते असीं हूँ थोड़ा जिहा बाहर आ गए जे सैर करने वास्ते। ते कक्कर इन्ना क पेदा न जिन्ना कोई हिसाब ही नहीं। ते ठंड भी बड़ी हो गई है। यकीन करो कि जिथे जिथे भी कोई पराली जां अगे पिछे कोई शै पई दी है ते ओह समझो कि बर्फ नाल ही ढकी दी है। देखो कक्कर जे चिट्टा चिट्टा, हस हत्थ समझ लो ठर ही गए ने। एक सकीन च हत्थ ठर गए ने, जेबे चो बाहर कड्ढे ने। ते ओहो लो जी, काफ़ी दिनों बाद जरा ना धुंध फिर आ गई है। ते इन्नी क आई है कि जिन्ना कोई हिसाब ही नहीं। बस है थोड़ी देर नेड़े बंदा होए फिर लभदा, बकाया वो कोई चक्कर नहीं। है देखो सिर्फ चंद नज़र आंदा पिया। लो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फजर नमाज पढ़ के बयान सुन के सैर करके ते असीं हुण चले जे वापसी, क्योंकि ठंड बड़ी है। पैर अगे सुज गेदे ने सारे। ते साडी वीडियो लाइक करो, शेयर करो। और साडी जड़ा ना नमाज दा बयान शुरू है मस्जिद च। ते अल्हम्दुलिल्लाह तुहानू भी सुनाई दा, खुद भी सुनी दा। ते साडी वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सानू दुआवां याद रखो। अल्हम्दुलिल्लाह असीं भी तुहानू अपनियां दुआवां याद रखांगे। अल्लाह हाफिज़।